فلات آگے حمزہ اللہ، عبد الرحمن ابن اللہ، عین لام الف لا کے آگے حمزہ، ان تین نے مکحول اور عبادہ کے درمیان واسطہ ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح زبیدی اور نعمان ابن منذر، زبیدی اور نعمان ابن منذر نے بھی واسطہ ذکر نہیں کیا۔ اب ذرا بات کو سمجھو، مکحول کے بعد آگے ہے عبادہ، مکحول عن عبادہ، مکحول اوپر نام لیتے ہیں عبادہ بن صامت، یہ 5 شاگرد کہتے ہیں مکحول نے روایت کی ہے عبادہ سے۔ اب حضرت عبادہ بن صامت کے ساتھ مکحول کی ملاقات ہی کوئی نہیں ہے، سمجھو، مکحول کی حضرت عبادہ بن صامت کے ساتھ ملاقات ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ روایت بنتی ہے مرسل۔ یہ 5 راوی کہتے ہیں کہ روایت مرسل ہے، سمجھو، یہ 5 جو ہیں واسطہ ذکر نہیں کرتے، کیا مرتب مرسل روایت ذکر کرتے ہیں۔ مکحول روایت کرتا حضرت عبادہ سے، جبکہ حضرت عبادہ کے ساتھ کوئی ملاقات کچھ بھی نہیں، درمیان میں واسطے ہیں، سمجھے، درمیان میں کیا ہے، واسطے، وہ واسطے ہٹا کے مرسل ذکر کرتے ہیں۔ 5 شاگرد کہتے ہیں کہ مرسل ہے، 5 شاگرد کیا کہتی ہیں، مرسل۔ محمد ابن اسحاق مرسل کو بناتا ہے متصل۔ اب اگر مرسل ہو تو وہ غیر مقلدوں کے نزدیک چونکہ حجت نہیں ہے، اسی طرح اور کئی حضرات کہتے ہیں کہ حجت نہیں ہے۔ اب 5 شاگرد کہتے ہیں کہ مرسل ہے، مکحول کے 5 شاگرد کیا کہتی ہیں، مرسل، تو محمد ابن اسحاق کیا بناتا ہے، متصل۔ ان 5 کے ساتھ اس طرح مخالفت، پہلے 2 کے ساتھ مخالفت ہو گئی، اب کتنے ساتھ ہو گئی، 5 کے ساتھ مخالفت ہو گئی، بات سمجھے۔ 5 شاگرد کہتی ہیں کہ مرسل ہے۔ یہ جو لفظ آپ نے لکھے ہیں یہاں پر تھوڑا سا، یہ 3 کے بعد یہ زبیدی اور نعمان نے واسطہ ذکر نہیں کیا، یہ بجائے واسطہ ذکر نہیں کیا، یہاں لکھو یہ 5 مرسل بیان کرتے ہیں، 5 مرسل بیان کرتے ہیں، اور ان 5 کے خلاف محمد ابن اسحاق متصل بناتا ہے۔ پانچ شاگرد کہتے ہیں کہ مرسل، اور ایک محمد ابن اسحاق کہتا ہے متصل۔ اب یہاں دیکھو نا، محمد ابن اسحاق کی چالاکیاں دیکھو، پہلے 2 کے مقابلے میں نافع کو گرا گیا، کیونکہ نافع اگر درمیان میں آتا ہے تو وہ نافع مجہول ہے، روایت ضعیف ہو جائے گی، نافع کو گرا گیا۔ اب یہ 5 کہتی ہیں کہ روایت مرسل ہے، اب روایت مرسل ہوگی تو پھر بھی صحیح نہیں ہوگی، اب اس نے صحیح ثابت کرنے کے لیے مرسل کو کیا بنا دیا، متصل۔ وہ سمجھے، 5 شاگرد کیا کہتے ہیں، مرسل ہے، اب اگر مرسل ہوگی تو تب بھی صحیح نہیں ہوگی، اب اس نے کیا کیا، صحیح کرنے کے لیے مرسل کو کیا بنا دیا، متصل، مرسل کو کیا بنا دیا، متصل۔ آگے آؤ، یہ تو مکحول کے شاگردوں میں ساری بات تھی، مکحول کے 2 شاگردوں کے ساتھ الگ مخالفت، مکحول کے 5 شاگردوں کے ساتھ الگ مخالفت، 7 کا مخالف ہو گیا۔ محمد ابن اسحاق کتنے کے مخالف ہو گیا، 7 کے۔ اگلی بات سمجھو، اب جو مکحول ہے، مکحول کے ساتھ 2 اور اس کے متابع ہیں،
مقول کے ساتھ مقول کے کیا ہیں دو اور متابع. کیا مطلب؟ مقہول آگے عن نافع عن عبادہ، مقہول کے ساتھ دو اور اس کے ساتھی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں ہمارا استاد نافع ہے. نافع کا واسطہ وہ بھی ذکر کرتی ہیں. مقہول اور عبادہ کے درمیان واسطہ ہے نافع کا. پہلے تو مقہول کے دو شاگردوں نے بتایا کہ واسطہ ہے، اب مقہول کے دو ساتھی، سمجھو مقہول کے دو ساتھی، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بات نافع نے بتائی، نافع نے عبادہ سے. مقہول کے دو ساتھی، اور سمجھے یہ گویا کہ محمد ابن اسحاق کیا بن جائیں گے؟ چچا استاد. کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ مقہول کے پہلے دو شاگرد کہتی ہیں کہ مقہول کا استاد کیا ہے؟ نافع، اور نافع کا استاد کون ہے؟ عبادہ. اب مقہول کے دو اور ساتھی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا استاد کون ہے؟ نافع، اور نافع نے بات ہمیں سنائی کس سے؟ حضرت عبادہ سے. تو گویا کہ نافع کا واسطہ ہے. مقہول کے دو شاگرد بھی کہتی ہیں نافع کا واسطہ ہے، مقہول کے دو ساتھی بھی کہتے ہیں کہ نافع کا واسطہ ہے. محمد ابن اسحاق ان چار کے خلاف ہو گیا نافع کو واسطہ درمیان سے گرانے میں. اور سمجھے گویا کہ چار راوی بتا رہی ہیں کہ نافع ہے، اور نافع کیا ہے؟ مجہول ہے. اب چار راوی کہتے ہیں کہ نافع کا واسطہ ہے، محمد ابن اسحاق کہتا ہے کہ نافع کا واسطہ نہیں ہے کیونکہ نافع مجہول ہے، اگر وہ آ گیا تو پھر بھی روایت صحیح نہیں ہوگی. اب 9 راویوں کے مخالف ہو گیا. محمد ابن اسحاق مخالفت کر رہا ہے کتنے کی؟ 9 کی. اب آسانی میں یوں خلاصہ نکالو، 4 راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبادہ سے روایت کرتا ہے نافع، پھر نافع سے نیچے آتا ہے مقہول وغیرہ. حضرت عبادہ سے نیچے نافع راوی ہے. 4 شاگرد کہتے ہیں کہ نافع راوی ہے. محمد ابن اسحاق کہتا ہے کہ نافع راوی نہیں ہے، نافع کی جگہ پر محمود ابن ربی لے آیا. یہ محمود ابن ربی ثقہ راوی ہے، بلکہ اس کو صغار صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے. اس جھول کو ہٹا کر اس کی جگہ پر صحابی کا نام لے آیا تاکہ جرعی نہ ہو، جان ہی چھوٹے. 4 راوی کیا کہتے ہیں کہ حضرت عبادہ کا شاگرد کون ہے؟ نافع، جو مجہول ہے. محمد ابن اسحاق کہتا ہے نافع نہیں ہے بلکہ محمود ابن ربی ہے. 4 راویوں کے ساتھ مخالفت اس کی نافع کے سلسلے میں. پھر مقہول کے 5 شاگردوں کے ساتھ مخالفت. 5 شاگرد کہتے ہیں کہ روایت مرسل ہے، اور یہ کہتا ہے نہیں، مرسل نہیں بلکہ متصل ہے. 9 راویوں کے مخالف ہے. اب ہو بھی کذاب، ہو بھی دجال، اور 9 راوی، اور وہ 9 سارے ثقہ ہیں، 9 ثقہ راویوں کے مخالف ہو. اب خود سوچو، محمد ابن اسحاق جیسا کذاب راوی ہو، دجال راوی ہو، اور 9 راویوں کے مخالف روایت کرے، ان 9 کے مخالف اس کی روایت شاذ ہوگی، منکر ہوگی، صحیح نہیں ہو سکتی. کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو یہ آگے آپ کے پاس ہے نمبر 3 میں ارام ابن حکیم اور عثمان ابن اسود، یہ دونوں مقہول کے متابع یعنی مقہول کے ساتھی ہیں. متابع ساتھی. ان کی سند میں بھی واسطہ نافع ابن محمود کا ہے. ان 2 کے مخالف محمد ابن اسحاق نے محمود ابن ربی کا واسطہ ذکر کیا. اس طرح ان 9 راویوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے محمد ابن اسحاق کی روایت شاذ غیر مقبول قرار پائے گی. یا ذرا سا الگ خلاصہ لکھ دو، 4 کے ساتھ مخالفت نافع کو ذکر کرنے میں، اور 5 کے ساتھ مخالفت مرسل کو متصل بنانے میں.
4 کے ساتھ مخالفت ہے کس میں؟ نافع کے ذکر کرنے میں، یعنی وہ 4 ذکر کرتے ہیں نافع کو جو مجہول ہے، نافع کو جو کیا ہے، اگر وہ نافع والی بات آ جائے تو روایت کیا بن جائے گی؟ ضعیف بن جائے گی۔ اس نے 4 کے مقابل نافع کی بجائے ذکر کر دیا محمود ابن ربی، اور 5 کہتے ہیں روایت مرسل ہے، تو مرسل ہوگی تب بھی صحیح نہیں ہوگی۔ 5 کے مقابلے میں اس نے مرسل کو متصل بنا دیا، 4 کے مقابلے میں نافع کو ہٹا کر محمود ابن ربی کو ذکر کر دیا، کیونکہ نافع مجہول تھا، روایت صحیح نہیں تھی، اور 5 مرسل ذکر کرتے ہیں۔ اب مرسل ہو کر بھی روایت صحیح نہ ہوتی، خصوصاً غیر مقلدوں کے نظریہ کے مطابق، تو محمد ابن اسحاق نے متصل بنا دیا، تو 9 راویوں کے مخالف ہے۔ اب 9 راویوں کے مخالف اس کی روایت یہ شاذ، منکر، غیر مقبول تو قرار پا سکتی ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہو سکتی نہیں ہے۔ ایک بات تھوڑی سی ذہن میں رکھیں، عبد الرحمن مبارک پوری نے تحقیق الکلام میں اور اسی طرح باقیوں نے کوشش کی ہے کہ محمد ابن اسحاق کے مطابق موافق تائید کرنے والے، جی فلاں نے تائید کی، فلاں نے تائید کی، مطابعات انہوں نے پیش کیے ہیں۔ مطابعات کے متن کے الفاظ ملاؤ، سند کے الفاظ ملاؤ، تو کوئی بھی اس کی مطابقت نہیں کرتا۔ اس کی سند بھی سب سے الگ، اس کا متن بھی سب سے کیا ہے؟ الگ ہے، اس کا مطابق کوئی بھی نہیں ہے۔ خصوصاً روایت میں یہ جو آخری لفظ ہے کہ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا، جو فاتحہ نہ پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ جتنے مطابق پیش کرتے ہیں ان کے کسی متن میں یہ لفظ نہیں ہے فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ الا بہا۔ تو اب یہ روایت اصول حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہو سکتی۔ آگے آئیے جی، دلیل نمبر 4، یہ وہیب ابن خالد کے بعد یہ جو مقول وغیرہ کا سلسلہ ہوا، یہ جواب نمبر 2 ہے۔ اصل میں یہ جواب نمبر 2 میں یہ ساری آگے تفصیل ہے۔ جواب نمبر 2 میں اس تفصیل کا خلاصہ کیا نکلا کہ 4 راوی ان کے ساتھ مخالفت کرتا ہے نافع کے ذکر کرنے میں، یہ نافع کی بجائے محمود کو ذکر کرتا ہے، اور 5 راوی ذکر کرتے ہیں مرسل، یہ مرسل کو بناتا ہے متصل۔ بس دلیل نمبر 4 حضرت انس کی روایت جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ، لا تفعلوا نہ پڑھو، وَلْيَقْرَأْ چاہیے کہ تم میں سے کوئی ایک فاتحہ پڑھ لے دل میں۔ اب یہ حضرت انس کی روایت ہے، اس کے اندر بھی آ رہا ہے جی، مقتدیوں کو گویا کہ خطاب کیا گیا ہے، وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی ایک پڑھ لے فاتحہ، پڑھ لے فاتحہ۔ یہ جو کتاب القراءت صفحہ 72 اور بہقی صفحہ 166 جلد نمبر 2،
مجمع الزوائد صفحہ 110 جلد نمبر 2. جواب نمبر 1. اس روایت کی سند میں ابو قلابہ مدلس ہے اور لفظ عن سے روایت کر رہا ہے، جیسے عن ابی قلابہ عن انس کتاب القراءۃ صفحہ 72، اور مدلس لفظ عن سے روایت کرے تو وہ مقبول نہیں ہوتی. پہلا جواب، اس کی سند کے اندر راوی کون ہے؟ ابو قلابہ. وہ کیا ہے؟ مدلس، اور روایت کر رہا ہے کس کے ساتھ؟ عن کے ساتھ. اور مدلس راوی کی روایت ہو عن کے ساتھ ہو تو وہ روایت صحیح نہیں ہوتی. دوسرا جواب، ذرا بات کو سمجھو. ابو قلابہ کا شاگرد ہے ایوب. ایوب کے 6 شاگرد ہیں. ایوب کے کتنے شاگرد ہیں؟ 6. 5 کہتے ہیں کہ روایت مرسل ہے. 5 کہتے ہیں کہ روایت کیا ہے؟ مرسل. اور 1 کہتا ہے کہ روایت متصل ہو. ابو قلابہ کا نیچے شاگرد ہے ایوب. ایوب کے آگے شاگرد ہیں 6. ایوب کے شاگرد کتنے ہیں؟ 6. ان 6 میں سے 5 کہتے ہیں روایت مرسل ہے. روایت مرسل ہے. اور 1 کہتا ہے کہ روایت متصل ہے. اب واضح بات ہے کہ 1 5 کے مقابل اس کی روایت شاذ یا منکر ہوگی، صحیح نہیں ہوگی. ایک طرف 5 راوی ہیں اور ایک طرف 1 راوی ہے. 5 کہتے ہیں مرسل. مرسل کا مطلب کیا ہے سمجھو. وہ کہتے ہیں ابو قلابہ نبی پاک سے روایت کرتا ہے، حالانکہ ابو قلابہ صحابی نہیں ہے، یہ تو تابعین میں ہے. حضرت انس کا درمیان میں نام کوئی نہیں ہے، مرسل ہے. ابو قلابہ روایت کرتا ہے نبی پاک سے، اور وہ تو تابعی ہے، صحابی کا نام ہی کوئی نہیں درمیان میں. درمیان میں حضرت انس کا نام ہی کوئی نہیں. 5 شاگرد کہتے ہیں حضرت انس کا نام نہیں ہے. ابو قلابہ روایت کرتا ہے نبی پاک سے، مرسل روایت ہے. 5 کیا کہتی ہیں کہ ابو قلابہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں حضرت انس کا نام نہیں ہے کوئی بھی، روایت مرسل ہے، صحابی کا نام ہی کوئی نہیں. اور 1 کہتا ہے ابو قلابہ عن انس عن النبی، درمیان میں حضرت انس کا ذکر لے آیا، کیونکہ حضرت انس آ جائیں تو روایت متصل ہو جائے گی، متصل ہو کے صحیح ہو سکتی ہے. اور درمیان میں صحابی کا نام ہی کوئی نہ ہو تو روایت صحیح ہو سکتی کوئی نہیں ہے. اب 5 کہتے ہیں کہ مرسل، ایوب کے شاگردوں میں سے 5 کہتے ہیں مرسل اور 1 کہتا ہے متصل. اب 1 جب مخالف ہو 5 کے تو 5 کے مقابل اس کی روایت منکر یا شاذ ہوگی، صحیح نہیں ہو سکتی. وہ 1 کون ہے؟ عبید اللہ ابن عمرو. عبید اللہ ابن عمرو متصل ذکر کرتا ہے. یہ 5 مرسل بیان کرتے ہیں. اس کا حوالہ کتاب القراءۃ صفحہ 74-75. یہ 5 کیا کہتے ہیں؟ عن ابی قلابہ عن النبی مرسلا. عن ابی قلابہ عن النبی مرسلا. یہ کون کون؟ نام لکھ لو 5 کے. حماد ابن زید 1،
یہ جو مرسل بیان کرتے ہیں، مرسل کا مطلب کیا؟ عن ابی قلابہ عن النبی مرسلا، عن ابی قلابہ عن النبی، وہ کہتے ہیں ابو قلابہ نے نبی پاک سے روایت کی، اور اس طرح مرسلا روایت مرسل ہوگی۔ اب یہ 5 اس طرح کہتے ہیں، عن ابی قلابہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا۔ یہ کون کون 5 ہیں؟ حماد ابن زید 1، حماد ابن سلمہ 2، عبد الوارث ابن سعید 3، عبد الوارث ابن سعید 3، اسماعیل ابن علیہ 4، سفیان ابن عیینہ 5۔ اب یہ 5 ثقہ راوی، یہ 5 ثقہ راوی کہتے ہیں کہ ابو قلابہ عن النبی، حضرت انس کا نام نہیں ہے، مرسل ہے۔ یہ کتاب القراء صفحہ 74 اور صفحہ 75۔ ان 5 کے خلاف ہے عبید اللہ ابن عمر، عبید اللہ ابن عمر متصل ذکر کرتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی عن نبی قلابہ تے عن انس عن نبی، حضرت انس کا درمیان میں نام ذکر کرتا ہے۔ اور یہ عبید اللہ ابن عمر 5 کے مخالف ہو کر اس کی روایت شاذ ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ عبید اللہ ابن عمر جو ہے عبید اللہ ابن عمر، اس کے بارے میں تقریب التہذیب میں لکھا ہوا ہے ربما اخطأ، ربما اخطأ، تقریب التہذیب، باقی بھی کتابوں میں ہے کہ یہ راوی ایسا ہے کئی دفعہ خطا کر جاتا ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا 5 راوی حضرت انس کا نام نہیں لیتے، یہ ایک حضرت انس کا نام لیتا ہے، حضرت انس کا نام لینے میں اس سے خطا ہوئی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس سے حضرت انس کا نام لینے میں خطا ہوئی، چونکہ یہ راوی اخطا، خطا کرنے والا راوی ہے۔ آگے آئیے، جواب نمبر 3، امام بہقی کہتے ہیں لیس بمحفوظ، یہی حضرت انس والی روایت لیس بمحفوظ، اس میں حضرت انس کا یعنی نام ہو تو یہ حدیث محفوظ نہیں ہے۔ لیس بمحفوظ، بہقی صفحہ 166 جلد نمبر 1، لیس بمحفوظ۔ تلخیص الحبیر صفحہ 231 جلد نمبر 1 میں حافظ ابن حجر نے اس کی تردید کی۔ تردید نہیں کی، ذرا بات کو سمجھو، یہ عبارت صحیح نہیں ہے آپ کے پاس۔ تلخیص صفحہ اتنے میں ابن حجر نے اس کی تردید نہیں کی، بات کو ذرا سمجھو۔ حافظ ابن حجر نے یہ لیس بمحفوظ بہقی کا قول نقل کیا کہ امام بہقی کہتے ہیں یہ حدیث محفوظ نہیں ہے،
یہ قول نقل کیا اور نقل کر کے اس قول کی تردید نہیں کی. گویا کہ ابن حجر بھی اسی کا قائل ہے کہ یہ حدیث محفوظ نہیں ہے. یہ بہقی کا جو قول ہے لیس بمحفوظ، اور تلخیص میں ابن حجر نے، یہاں پوری عبارت صرف ابن حجر نے بہقی کا قول نقل کیا اور اس کی تردید نہیں کی. بہقی کا قول نقل کیا اور اس کی تردید نہیں کی. تو گویا کہ ابن حجر کا بھی نظریہ یہی ہے کہ یہ حدیث محفوظ نہیں ہے. امام بہقی بھی کہتے ہیں یہ حدیث محفوظ نہیں، اور امام بہقی کے قول کو حافظ ابن حجر نقل کرتے ہیں اور نقل کر کے تردید نہیں کرتے. تو گویا کہ حافظ ابن حجر کے نزدیک بھی یہ حدیث محفوظ نہیں ہے. نیز امام ابو عبداللہ نہ امام ابو حاتم رازی عبید اللہ ابن عمر کا وہم قرار دیتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں یہاں پر ساری غلطی عبید اللہ ابن عمر کو لگی ہے، اس کو وہم ہوا، اس نے حضرت انس کا نام غلطی سے وہم سے لے لیا. حضرت انس کا نام نہیں ہے، گویا کہ مرسل روایت ہے. یہ علل ابن ابی حاتم صفحہ 175 جلد نمبر 1. امام بخاری لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں. امام بخاری بھی لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں. تاریخ کبیر امام بخاری کی کتاب ہے. تاریخ کبیر للبخاری صفحہ 207 جلد نمبر 1 قسم اول. امام بخاری کی کتاب ہے تاریخ کبیر، اس میں صفحہ 207 جلد 1 قسم اول کے اندر یہ حضرت انس کی روایت لکھی اور فرمایا لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. آگے جی دلیل نمبر 5. اس میں ہے عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سکتہ کرتے تھے تو صحابہ پیچھے پڑا کرتے تھے. یہ کتاب القرات کی روایت ہے. کتاب القرات امام بہقی کی، عمرو بن شعیب کی حدیث. یہ حدیث سب سے الگ آ گئی، گویا کہ رسول پاک سکتہ کرتے تھے تو صحابہ اس وقت پڑھتے تھے. وللظالین پر پہنچے نا، یہاں پہنچ کے خاموش ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے اتنی دیر تک کہ صحابہ سارے پڑھ لیں، پھر آگے اگلی سورت شروع کرتے تھے. یہ سکتہ کرتے تھے اور سکتہ کے اندر صحابہ پیچھے پڑتے تھے. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ غیر مقلدوں کے مذہب کے خلاف ہے. غیر مقلدوں کا تو یہ مذہب نہیں ہے. اب اس روایت کو تو وہ بیان کرے نا جس کا یہ مذہب ہو. غیر مقلد کو تو کہتے ہیں امام بھی بے شک پڑھ رہا ہے، پیچھے پیچھے پڑھتے جاؤ. یہ تو روایت وہ آدمی پیش کرے جس کا مسلک ہو کہ امام پڑھ رہا ہے اس وقت خاموش رہے، پڑھے نہیں. ہاں امام جب سکتہ کرے اس وقت پڑھے. جو سکتے میں پڑھنے کا قائل ہو یہ روایت اس کی دلیل ہوگی.
جو امام کے ساتھ ساتھ پیچھے پڑھنے کا قائل ہو، جو غیر مقلدوں کا مذہب ہے، یہ روایت ان کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلی بات الگ ہے۔ اب آئیے جواب۔ یہ حدیث کی کتابوں میں، مشکات وغیرہ میں عام طور پر یہی آتا ہے، عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی، بس آگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی ہی، اس سند سے روایت جہاں بھی آئے تو یہ سند ضعیف ہے۔ یہ عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی ہی، یہ سند کیا ہے؟ ضعیف۔ امام یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ سند ضعیف ہے۔ یہ ترمذی شریف صفحہ 43 اور صفحہ 82 جلد 1۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ سند عادی بھی حجت نہیں ہے، یعنی اس کو پورا حجت کہنا تو درکنار، اس کو آدمی عادی بھی حجت نہیں مان سکتا۔ امام ابو زرع فرماتے ہیں کہ اس عمرو نے چند روایتیں اپنے باپ سے سنی تھیں، پھر باپ اور دادا سے غیر مسموع روایات بھی سنانا شروع کر دیں، اس لیے محدثین نے اس سند کو ضعیف کہا ہے۔ میزان الاعتدال صفحہ 264 تا صفحہ 267 جلد نمبر 3۔ یہ امام زابی نے میزان الاعتدال میں اس سند پر بڑی لمبی بحث کی ہے، مختلف اسماء الرجال کے ائمہ کے اقوال اکٹھے کیے ہیں۔ یہ عمرو ابن شعیب، اس نے اپنے باپ یعنی شعیب سے، عمرو نے اپنے باپ شعیب سے کچھ روایتیں سنی تھیں، پھر جو باپ سے نہیں سنی تھی وہ بھی روایت کر دیتا تھا، بلکہ دادے سے بھی روایت کرتا تھا، باپ سے بھی اور عن ابی عن جدی ہی، اپنے باپ سے بھی اور اپنے دادے سے بھی روایتیں ذکر کیا کرتا تھا۔ چونکہ کئی روایتیں جس نے سنی نہیں تھیں ان کو بھی روایت کرتا تھا، اس لیے محدثین نے کہا ہے کہ جہاں یہ سند آ جائے تو سمجھو یہ سند ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی کے طریق سے، عمرو نے عن ابی عن جدی کے طریق سے کچھ بھی نہیں سنا، وہ کتاب سے نقل کر کے تدلیس سے کام لیتے تھے۔ یہ طبقات المدلسین صفحہ 11۔ بات کو سمجھو، اس کا باپ فوت ہو گیا تھا تو باپ کا رجسٹر لکھا ہوا تھا، حدیثیں اس میں لکھی ہوئی تھی۔ اب اس نے کوئی حدیث باپ سے سنی نہیں تھی، رجسٹر سے دیکھ کر لوگوں کو سناتا تھا کہ مجھے باپ نے یہ حدیث سنائی۔ باپ سے کوئی حدیث سنی نہیں تھی، باپ کا رجسٹر جو ہاتھ لگ گیا تو بس اس رجسٹر سے روایتیں سناتا تھا اور باپ کا نام استعمال کرتا تھا، لہذا یہ سند ضعیف ہے، صحیح ہو سکتی نہیں۔ آگے آپ کے پاس آئی رہی ہے جی روایت، عن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً کہ رسول پاک نے فرمایا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، ہے مزاتا آیا کہ خلف الامام فصلاتہ خداج، یہ مجموع الزوائد صفحہ 111 جلد نمبر 2۔ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ نہ پڑھی خلف الامام۔ اب تمام حدیث کی کتابیں جتنی ہیں اٹھاؤ، یہ خلف الامام کا لفظ اس روایت میں کہیں نہیں آئے گا، اس نے ذکر کیا یہاں۔
من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے۔ لو یہ مجموع الزوائد۔ جواب لکھو جواب، فیہ عبد الرحمن ابن سوار، فیہ عبد الرحمن ابن سوار وغیرہ مجہول ہیں۔ فی کیا کہتے ہو؟ بے شک اس میں لکھ دو، اس میں عبد الرحمن ابن سوار وغیرہ مجہول ہیں۔ اس میں راوی عبد الرحمن ابن سوار وغیرہ، یعنی یہ بھی اور بھی کئی مجہول ہیں۔ ماخذ، اس جواب کے لیے ماخذ، فی اسنادہ جماعۃ، فی اسنادہ جماعۃ لا اعرفہم، فی اسنادہ جماعۃ لا اعرفہم، اس کی سند کے اندر ایک پوری جماعت ہے، ایک راوی نہیں، بہت سارے راوی، لا اعرفہم، جن کو میں نہیں جانتا، یعنی وہ مجہول راوی ہے۔ یہ مجموع الزوائد صفحہ 101 جلد نمبر 2۔ یہ مجموع الزوائد میں جہاں پر یہ روایت موجود ہے، اس روایت کے بعد امام علامہ حسمی مجموع الزوائد والا جو ہے وہ لکھتا ہے فی اسنادی جماعت، اس کی سند میں ایک دو راوی نہیں، راویوں کی پوری جماعت ہے اور وہ سارے مجہول ہیں۔ اب یہ بھی اس نے لکھا، یہ غیر مقلد وہاں سے یہ روایت نقل کر دیتی ہیں، یہ اگلا جملہ فی اسنادہ جماعت لا اعرفہم یہ ذکر نہیں کرتے، اگر یہ ذکر کر دیں تو بات ہی ختم۔ فی اسنادہ جماعت لا اعرفہم، مجموع الزوائد۔ اچھا جی، اب یہ عام طور پر ان حضرات کی طرف سے جو دلیلیں دی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں ایک اجمالی درجے میں۔